دوستو، میں ہوں حبیب داؤد۔ ایولیوشن آف ایجوکیشن کی اس ویڈیو سیریز کی پہلی ویڈیو میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس تہذیب کے ایجوکیشن سسٹم پر بات کریں گے، اس کو تاریخ میں میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو آج سے تقریباً 6000 سال پہلے تشکیل پائی۔ میسوپوٹیمیا کون سی زبان کا لفظ ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میسوپوٹیمیا کا ایجوکیشن سسٹم کیسا تھا؟ سکولز کیسے تھے؟ اور ڈسپلن فالو نہ کرنے پر کیا سزائیں دی جاتی تھیں؟ اور وہ کون سے علوم و فنون تھے جنہوں نے ماڈرن سائنس کی بنیاد رکھی؟ سب سے پہلے میسوپوٹیمیا کا حدود اربع یعنی نقشہ دیکھتے ہیں۔ قدیم میسوپوٹیمیا زیادہ تر اسی علاقے میں تھا جسے جدید دور میں عراق کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کویت، شام، اردن اور ترکی کے کچھ علاقے بھی شامل تھے۔ میسوپوٹیمیا دجلہ اور فرات کے درمیان واقع تھا۔ میسوپوٹیمیا کا لفظ یونانی ہے، جس کا مطلب ہے دریاؤں کے درمیان زمین۔ دوستو، اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میسوپوٹیمیا کا ایجوکیشن سسٹم۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق جو شواہد ملے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ میسوپوٹیمیا میں اسکول چھوٹے پیمانے پر عام طور پر نجی گھروں میں ہوتے تھے۔ اس دور کے آغاز میں مذہبی طبقہ کافی طاقتور تھا اور انہوں نے تعلیم کو ترقی دینے کے لیے اسکولز کا قیام عمل میں لایا۔ شروع میں اسکولز کا نظام مذہبی طبقے کی زیر نگرانی تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیکولر لوگوں نے اسکولز کا اقتدار سنبھال لیا۔ ٹیوشن فیس زیادہ ہونے کی وجہ سے صرف مالدار طبقہ، جن میں سرکاری عہدیدار، کاہن اور سوداگر شامل تھے، ہی اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکتے تھے۔ عام طور پر طلباء 7 سے 8 سال کی عمر میں اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کرتے، جو کہ 18 سے 19 سال کی عمر تک جاری رہتا۔ اسکولز کا ایک محسوس یونیفارم ہوتا۔ اسکول میں ڈسپلن کے حوالے سے بہت سخت رویہ تھا۔ بغیر اجازت کے بولنا، پراپر یونیفارم نہ پہننا، اسکول سے چھٹی کرنا اور سبق نہ یاد کرنے کی صورت میں کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی۔ سومیرین ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے رائٹنگ کا سسٹم متعارف کروایا۔ اس کے لکھنے کے طریقے کو کیونیفارم رائٹنگ کہا جاتا ہے۔ کیونیفارم رائٹنگ کا یہ طریقہ پکٹوگرافک بھی کہلاتا ہے، جو کہ الفاظ کو تصویری صورت میں بنا کر لکھا جاتا تھا۔ کیونکہ لکھائی کا یہ طریقہ کافی پیچیدہ تھا، اس کو سیکھنے کے لیے تقریباً 12 سال لگتے تھے۔ رائٹنگ کے پیچیدہ ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اسکولز میں استاد مٹی کی بنی ہوئی تختی پر ایک تحریر لکھتے، جو کہ طلباء کو بار بار پریکٹس کر کے یاد رکھنا پڑتی، جہاں تک کہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اساتذہ نے نہ صرف طلباء کو پڑھنا لکھنا سکھایا، بلکہ تاریخ، ریاضی، جغرافیہ، علم فلکیات، طب، فن تعمیر سمیت متعدد مضامین سے بھی متعارف کرایا۔ فارغ التحصیل طلباء فوج میں، محل میں یا کاروبار میں کاتب کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ اگر کوئی کاتب کے بعد کاہن بننا چاہتا تو اس کو اس کے لیے اور زیادہ پڑھنا پڑتا۔ اس دور میں لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی خاص نظام موجود نہ تھا۔ صرف بادشاہ کی بیٹی یا جو عورت کاہنہ بننا چاہتی ہے، وہی تعلیم حاصل کر سکتی تھی۔ اس دور میں دانشوروں اور پڑھے لکھے افراد کے لیے لائبریریز بھی موجود تھیں، جہاں پر مختلف علوم کے متعلق مٹیریل موجود تھا۔ لائبریریز کا نظام کاہنوں کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ چونکہ یہ زراعت کے انقلاب کا دور تھا اور کھیتی باڑی کے حوالے سے میسوپوٹیمیا کی آب و ہوا بہت زیادہ موزوں تھی۔ یہاں آبپاشی کا بہت زبردست نظام تھا۔ جن چیزوں کی کھیتی باڑی کی جاتی تھی، ان میں جو، گندم، انگور، کھجور، دالیں، مٹر وغیرہ شامل تھے۔ میسوپوٹیمیا اپنی پیداوار کے حوالے سے تجارت میں بہت آگے بڑھے۔ ان کی تجارت ایشیا، افریقہ سے ہوتے ہوئے یورپ تک پھیل چکی تھی۔
6000 سال پہلے تشکیل پانے والی تہذیب جس نے دنیا کو بہت سے جدید علوم سے متعارف کروایا، جس میں رائٹنگ سسٹم، سکولز، عدالتی نظام، علم نجوم، پہیہ اور متعدد پہلو شامل ہیں، آخر کار 539 BC میں پرشین کنگ سائرس کے ہاتھوں زوال کا شکار ہوئی۔ کنگ سائرس نے 539 قبل مسیح میں بیبلون کو فتح کیا اور پوری طرح میسوپوٹیمیا کو زیر نگین کر لیا، اور پھر صدیوں یہ خطہ غیر ملکیوں کے تابع رہا۔ آخر کار میسوپوٹیمیا اپنے بادشاہوں کی طرح تاریخ کے دھندلکے میں کھو گیا۔ دوستو، یہ تھی میسوپوٹیمین سویلائزیشن اور ایجوکیشن۔ اگر آپ کو ایولیوشن آف ایجوکیشن کی یہ ویڈیو سیریز اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر ہماری فراہم کردہ معلومات میں کہیں غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹ باکس میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ دوستو، ملتے ہیں ایولیوشن آف ایجوکیشن کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جس میں ہم بات کریں گے مصری سویلائزیشن اور اس کے ایجوکیشن سسٹم پر۔